ہاں، ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ایمان والے کا اللہ نے کیا مقام رکھا ہے، کیا مقام ہے ایمان والے کا۔ مسلمان معمولی نہیں ہوتا، مسلمان کی شان بہت بڑی ہے، اس کا اللہ نے اس کا جو مقام بنایا ہے، اس کا جو مقام رکھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا ایمان والے کا مقام بہت بڑا رکھا ہے۔ ایمان والے کو ٹھوکر بھی لگتی ہے، اس پہ بھی نیکی، اے ہے کیا ایمان والوں کی شان ہے، بخار چڑھتا ہے اس پہ بھی ثواب۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے جب ہمیں بخار چڑھتا ہے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیماری کی وجہ سے، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد؟ جو بندہ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑاتا ہے، یعنی اپنے اللہ کی طرف آتا ہے، اپنے اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے اس حال میں شفا عطا فرمائیں گے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ سے راضی ہو، اللہ کو راضی کرے بیماری کی حالت میں۔ سمجھتے ہو، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے اس حال میں شفا عطا فرمائیں گے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کبھی غور کیا ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، راضی ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کے حکم کو اپنانا چاہیے۔ ہم بیمار ہوں، ہم پہ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے بندوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ شکایت کیسے ہوئے گی کہ یار میں تو فلاں یار ایسے سے بیمار ہوں، ایسے سے اللہ نے مجھے ایسے بیماری میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی شکایت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے جو بندہ راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بہترین چیز سے نوازتا ہے کہ اللہ کی قسم کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم نے سنا ہی نہیں اس بارے میں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے، میرے دوستو، ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے اور ہم رات کو پریشان ہوتے ہیں، دن میں پریشان ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ بخار تھوڑا لمبا ٹائم بھی لے لیتا ہے نا، تو اس میں بھی ہمارے لیے شفا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بری نہیں بنائی، کوئی بھی چیز۔ ایمان والے کا مقام ایسا رکھا ہے، اگر ایمان والے کو اللہ کے نیک بندے کو ٹھوکر بھی لگ جائے، اللہ کے بندے کو ٹھوکر بھی لگ جائے، اللہ نے اس پہ بھی ثواب رکھا ہے۔ سمجھتے، اس پہ بھی ثواب رکھا ہے۔ جب انسان کو بخار چڑھتا ہے، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے بخار سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں؟ ہم جب اپنے بخار سے صحیح ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، دوبارہ قوی ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے بخار کی وجہ سے جو ہمیں مصیبت آئی ہے، جو ہمیں پریشانی آئی تھی، جس تکلیف میں ہمارا اللہ نے مبتلا کیا تھا، کہ ہم اس بخار کی وجہ سے اب اپنے گناہوں سے بھی پاک صاف ہو گئے ہیں۔ ہم صرف شفا ہی نہیں پائے ہیں، ہم نے اپنے گناہوں کو بھی اللہ سے معاف کرا لیا ہے۔ میرے اللہ کی قسم، اللہ کی شان ایسی ہے، اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ بس ہم نے پہچانا نہیں ہے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کے حکموں کو ہم سمجھیں، ہم حدیثوں کو پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ سنو میرے بھائیو، سنو، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سنو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں، یعنی کسی بندے کو کوئی بیماری دیتا ہوں، پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا، ہوئے ہوئے میرے اللہ کی قسم، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا، یعنی جو بندے اس کو دیکھنے آتے ہیں، جو اس کا حال پوچھتے ہیں، جو اس سے اس کی خیریت لیتے ہیں، وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، میں اس سے نہ جانے کب نکلوں گا، یعنی پریشان ہو کر دکھاتا ہے۔ اللہ کی شکایت وہ اس بندے کو جتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ایسے بندے کے بارے میں؟ جب کوئی بندہ ان کاموں کو نہیں کرتا ہے جو اس کی خیریت لیتا ہے، وہ اللہ کا شکر کہتا ہے، اللہ کا شکر، اللہ سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے اس حال میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے کیا رکھا ہے، کیا دینے کو کہا ہے؟ اللہ اس کو پھر دوبارہ ٹھیک جو کرے گا کس طرح کرے گا، اس کو پھر دوبارہ کیسا بنائے گا، آپ کو پتہ ہے، خبر ہے آپ کو؟ نہیں۔ سنو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جب بندہ اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں، پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا، تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں۔ جس بیماری میں وہ ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے تو اللہ اسے اس بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے، اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ اس کو آزاد کر دیتا ہے تو اسے آزادی نہیں کرتا، بس آزادی نہیں کرتا، اسے ٹھیک ہی نہیں کرتا بس۔ پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں، یعنی اس کو تندرستی دیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہو ان باتوں کا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے یعنی اس کو تندرستی دیتا ہوں، پھر اب وہ دوبارہ بیماری سے اٹھنے کے بعد نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ سے راضی رہنا، اللہ پر اپنا بھروسہ رکھنا، اللہ تمہیں کسی بیماری میں کسی پریشانی میں مبتلا کر دے تو صبر کرنا، صبر رکھنا، میرے اللہ کی قسم اللہ تعالی ہمیں اس مقام پر پہنچائے گا، اس مقام پر لے جا کر ہمیں کھڑا کر دے گا کہ پھر ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، ہمیں صحت مند بنا دے گا، قوی بنا دے گا، تندرست کر دے گا، ہاں پہلے سے بہتر ہمیں کر دے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، جب ہم اللہ سے راضی رہیں گے، تب ہمیں اللہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ اگر بیمار ہیں تو پریشان نہ ہوں، اس میں صبر کریں، اطمینان سے رہیں، اس کا بھی لطف اٹھائیں۔ کہاں روز روز آتی ہے، اللہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف فرما رہا ہے۔ اللہ بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، لیکن گناہوں سے بھی تو ہمیں بچنا چاہیے، گناہوں سے بھی تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ نے جس کو نہیں دی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جس کو دی ہے بیماری، بخار، کوئی اور چیز پریشانی میں، یعنی کسی اور چیز میں اللہ نے اسے مبتلا کیا ہے جس میں وہ پریشانی فیل کر رہا ہے، تو یاد رکھنا ایمان والے کی ٹھوکر بھی ضائع نہیں جاتی، اسے ٹھوکر بھی فری میں نہیں پڑتی ہے، اس کو ٹھوکر کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے بدلے سے بندے کو بہت بڑی نعمت سے نوازتا ہے، پھر آپ کو جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، بہت بہتر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے راضی رہنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ پر یقین رکھنا، کسی سے شکایت نہ کرنا، میری طبیعت خراب ہے، میرے یہاں درد ہے، میرے وہ ہے، میرے یہ ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، شکایت نہ کرنا، لوگوں کو نہ سنانا، اللہ سے مانگنا، اللہ کو اپنے دل کا حال بتانا، اللہ نے بیماری دی ہے اللہ ہی ٹھیک کرے گا، اپنا یقین اللہ سے رکھنا،
اللہ سے رکھنا۔ ہاں یاد رکھنا اس بات کے بارے میں، جب آپ اپنا یقین اللہ سے رکھیں گے تو آپ کو اللہ انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر، پہلے سے بھی زیادہ تندرست اور پہلے سے بھی زیادہ قوی بنائے گا۔ بس اپنا بھروسہ اللہ پر رکھنا، اپنا یقین کسی اور سے نہ بنانا، کسی اور سے نہ بنانا۔ یاد رکھنا جب بیمار اللہ کرتا ہے تو ٹھیک بھی اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی اس کو شفا عطا فرماتا ہے جس کو بیمار اللہ کرتا ہے، کیونکہ بیماری بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے اور شفا بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو صبر کریں، اس کی دوائی گولی بھی کرائیں، یعنی دوائی بھی لیں اور اس میں صبر کریں، اللہ پر یقین رکھیں۔ یقین مانو میرے دوستو، دوائی گولی ٹھیک نہیں کرتی ہیں، اللہ کے حکم سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ اس پر بھروسہ رکھنا، بس یہ نہیں ہے کہ بس آپ اللہ پر بھروسہ کر بیٹھ گئے اور آپ نہ دوائی گولی کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں۔ بس آپ کو لوگوں کو نہیں سنانی ہے، لوگوں کو اپنا درد نہیں بتانا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، دوائی گولی کرنی ہے، اس کے ذریعے اللہ آپ کو انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا، اس کو آپ کا اسباب بنائے گا۔ آپ دوائی کھاؤ اور اللہ سے کہو یا اللہ میرے اللہ، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، تو ٹھیک کرے گا مجھے، تیرے حکم کا محتاج ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا، یہ مجھے ٹھیک نہیں کرے گی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ ہم بیماری میں کسی اور سے اپنا یقین نہ بنائیں، اپنا یقین اللہ سے رکھیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو آزمایا، حضرت موسیٰ کے پیٹ میں درد کیا تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا، تو اللہ نے کہا جاؤ ریحان کے پتے کھا لو، ایک درخت ہے اس کے پتے بتائے، حضرت موسیٰ گئے، پتے کھا لیے، درد ٹھیک۔ اب اللہ نے پھر آزمایا، پیٹ میں درد دوبارہ کیا۔ اب حضرت موسیٰ کو خیال آیا کہ اللہ نے پچھلی مرتبہ پتوں کو کہا تھا پتے جا کر کھا لیتا ہوں ٹھیک ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی بجائے پتوں کی طرف چلے گئے، حالانکہ اللہ کی طرف آنا تھا، لیکن جب پتوں کی طرف چلے گئے، جب پتے کھائے تو اب درد ٹھیک نہیں ہوا، اب درد اور زیادہ ہو گیا۔ اب آئے اللہ کے پاس، اب اللہ سے کہا یا اللہ، یعنی پہلے ٹھیک ہو گیا اب اور زیادہ ہو گیا، تو پتہ اللہ نے کیا کہا، اے موسیٰ شفا ان پتوں میں نہ تھی، شفا تو ہمارا حکم ہے، شفا تو ہمارا حکم ہے، جس میں چاہے شفا کر دیں۔ میرے بھائیو، شفا دوائی گولیوں میں نہیں ہے، شفا اس ڈاکٹرز میں، اس ڈاکٹرز میں، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں، اس کی دوائیوں میں نہیں ہے، شفا تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جس کو شفا دے، جس کو شفا کرنا چاہے، اپنے یقین اللہ سے رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اس بیماری کی بدولت میرے اللہ کی قسم آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہم سب کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ بھی راضی ہوگا، اور اللہ میں پہلے سے بہتر جسم، خون، گوشت، صحت سب بہتر کر دے گا۔ بس اپنا بھروسہ اللہ سے رکھنا اور اللہ پر یقین رکھنا، کبھی بھی پریشان نہ ہونا، کبھی بھی پریشان نہ ہونا، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ سے راضی ہوئیں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، اور یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ بہت بڑے فائدے کی، نفع کی چیز ہے، نفع کی بات ہے، نفع کا سودا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کو بنانا، اللہ کو اپنا مالک سمجھ کر اپنی زندگی بتانا اور اپنے اللہ پر ساری زندگی اپنا یقین رکھنا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان سمجھتے ہو؟ یہی ہمارا ایمان ہے۔